صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 سے 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ربکم پروردگار تمہارا اللہ ہی ہے، الذی جس نے خلق کا پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استویٰ قرار پکڑا، علی العرش عرش پر، یغشی ڈھانک دیتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، یطلبہ وہ پیچھے آتا ہے اس کے، حثیثاً دوڑتا ہوا، والشمس اور سورج، والقمری اور چاند، والنجوم اور ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات کام میں لگے ہوئے، بِأَمْرِہ اسی کے حکم سے، الا سن رکھو، لہو اسی کے لیے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم فرمانا بھی، تبارک اللہ بڑی برکت والا ہے اللہ، رب العالمین پروردگار جہانوں کا۔ ادعوا پکارو، ربکم پروردگار اپنے کو، تضرعاً عاجزی سے، وخفیۃً اور چپکے چپکے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، المعتدین حد سے نکل جانے والوں کو۔ فرمایا کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرمایا تخلیق اور حکم دونوں ہی اسی ذات واحد سے ہیں، یعنی وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کے حکم اور قدرت سے اس کا انتظام چل رہا ہے، جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ تدبیر و انتظام کی دوسری قوتیں بھی کار فرما ہیں۔ تخت پر مطمئن ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے، کیونکہ وہی خالق اور مدبر ہے، تمام عالم اس کے تخت جلال کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے، وادعوہ اور پکارو اس کو، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور امید رکھتے ہوئے، انا بے شک
رحمت اللہ، رحمت اللہ کی، قریب ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔ فرمایا اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں اس یقین کے ساتھ ہماری زندگیاں ہم اپنی گزاریں، ایمان اور یقین دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ پر ہو ہمارا، کہ امید بھی رکھنی ہے اور خوف، ایمان میں خوف اور امید دونوں چیزیں، دعائیں مانگتے وقت دونوں چیز، خوف اور طمع، امید۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دعوت قرآن کی راہ میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اہل ایمان کو دل تنگ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے دور نہیں۔ فرمایا وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی جو یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بینا یدی درمیان دونوں ہاتھوں، یعنی آگے، رحمتی ہی رحمت اپنی سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب اٹھا لاتی ہے، سحاباً بادلوں کو، ثقالاً بھاری، سقناہ ہم ہانک دیتے ہیں اس کو، لبلدٍ طرف بستی، میت مردہ کے، فانزلنا پھر برساتے ہیں ہم، بہ اس سے، الماء پانی، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم، بہ ساتھ اس کے، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتیٰ مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون غور کرو۔ والبلد اور زمین یا شہر، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، نباتہ رویدگی یا کھیتی اس کی، باذن حکم سے، ربہ پروردگار اس کے، والذی اور جو، خبث خراب ہے یا خبیث ہے، لا یخرج نہیں نکلتا کچھ، الا مگر ناقدہ ناقص، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، کیا چیز، الآیاتی آیتوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر گزار ہیں۔ فرمایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی می سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے می برساتے ہیں، پھر می سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے، اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی
اللہ تعالیٰ اپنے ہم شکر بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 نشانیاں اتار رہا ہے قرآن پاک میں۔ فرمایا دعوت حق کی، اس میں دعوت حق کی ایک مثال دی ہے۔ جب بارش برسنے کو ہوتی ہے تو پہلے بارانی ہوائیں خوشخبری لاتی ہیں، پھر بارش ہوتی ہے اور مردہ زمین سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی حال ہدایت وحی اور اس کے انقلاب کا ہے۔ پہلے اس کی علامات نمودار ہوتی ہیں، پھر دعوت کی برکتوں سے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی ہوائیں اگر چلنا شروع ہو جائیں تو باران رحمت کی برکتوں کے نزول کا انتظار کرو، لیکن اس باران رحمت سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زدہ زمین پر کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو، وہ سرسبز نہ ہوگی۔ اسی طرح دعوت قرآن کی ہدایت سے صرف وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت دعوت قرآن کی استعداد ہے، لیکن جنہوں نے یہ استعداد کھو دی، ان کے حصے میں نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔